یہ تھے جناب مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو آپ حضرات کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ لب و لہجے کے ساتھ اپنی مترنم آواز سے ہم سامعین کو اور آپ سب کو مستفیض فرما رہے تھے۔ یقیناً حضرت نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بہت ہی اچھی آواز کے ساتھ اپنا یہ کلام پیش کیا، نعت نبی پیش کی۔ تو قبل اس کے کہ حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں، مفتی صاحب آپ حضرات کے دیار میں، آپ حضرات کے اس گاؤں میں پہنچ چکے ہیں، کسی جگہ پر تشریف فرما ہے، وہاں سے چند منٹوں کے بعد ہمارے اسٹیج پر، ہمارے اس سامنے سجے ہوئے اسٹیج پر موجود ہونے والے ہیں، حاضر ہونے والے ہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ حضرت مفتی صاحب کی یہاں اسٹیج پر حاضری ہو، ان کی آمد ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے روبرو جو ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، جو مہمانوں کی شکل میں الحمدللہ ایک شاعرانہ انداز بھی رکھتے ہیں، مترنم آواز کے مالک جو آپ حضرات کے روبرو مہمانوں کی شکل میں موجود ہیں، میں آپ حضرات سے یہ چاہتا ہوں اور تمام حضرات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات یقیناً عشق رسول کے اور مترنم آواز کے لب و لہجے کے منتظر ضرور ہیں۔ تو یقیناً ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، انہی میں سے ایک جناب حضرت قاری سلمان ستپورے سے جو تشریف لائے ہیں، میری ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ آئیں اور بہت ہی قیمتی وقت میں، بہت ہی مختصر وقت میں اپنا کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے 4 مصرعے پیش کرتا ہوں، توجہ لگے۔ ہم صفے بے مثال والے ہیں، ہم صفے بے مثال والے ہیں، ہم صفے بے مثال والے ہیں، علم و حکمت کمال والے ہیں، علم و حکمت کمال والے ہیں، ہم صفے بے مثال والے ہیں۔ کیوں نہ ہو ناز اپنی قسمت پر، کیوں نہ ہو ناز اپنی قسمت پر، میم حامیم دال والے ہیں، میم حامیم دال والے ہیں، میم حامیم دال والے ہیں، میم حامیم دال والے ہیں۔ نگاہ چرخ کو دیکھا محمد کے دیوانوں نے، نگاہ چرخ کو دیکھا محمد کے دیوانوں نے، لبوں سے لکھ دیا کلمہ محمد کے دیوانوں نے، لبوں سے لکھ دیا کلمہ محمد کے دیوانوں نے۔ ہو تم تو کاغذی منکر منکر، ہو تم تو کاغذی منکر منکر، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہو تم تو کاغذی منکر منکر، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ در خیبر اکھاڑا تھا محمد کے دیوانوں نے، در خیبر اکھاڑا تھا محمد کے دیوانوں نے، نگاہ چرخ کو دیکھا محمد کے دیوانوں نے۔ شہادت ہو کہ نصرت ہو ملا کر کشتیاں اپنی، شہادت ہو کہ نصرت ہو ملا کر کشتیاں اپنی، جلائی تھی
لبے دریا محمد کے دیوانوں نے جلائی تھی لبے دریا محمد کے دیوانوں نے ابو بکر عمر عثمان علی حسنین کی صورت ابو بکر عمر عثمان علی حسنین کی صورت نشا چھوڑا نہ باطل کا محمد کے دیوانوں نے نشا چھوڑا نہ باطل کا محمد کے دیوانوں نے نگاہ چرخ کو دیکھا محمد کے دیوانوں نے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے اس اسٹیج پر الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ حضرات ہی کے پڑوسی آپ حضرات ہی کے قریب روڑکی شہر سے جناب حضرت مولانا اعظم حیات صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو الحمدللہ ایک مترنم آواز کے مالک ہے لب و لہجے کے مالک ہیں، میں بھی آپ حضرات کے روبرو انہیں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ یقیناً آپ حضرات انہیں سنیں گے تو آپ حضرات کو اندازہ ہوگا کہ کیا شاعرانہ انداز رکھتے ہیں، کیا لب و لہجہ اور مترنم آواز کے مالک ہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ حضرت شاعر صاحب جناب مولانا اعظم حیات صاحب آپ حضرات کے روبرو تشریف لائیں، میری ان بچوں سے درخواست ہے کہ بہت سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ جیسے آپ حضرات کے یہ ماں باپ، جیسے آپ حضرات کے مہمان یہ بہت سکون کا ماحول یہاں بنائے ہوئے ہیں، اسی طرح ہمارے یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات ہیں، میری بھی آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ بھی بہت سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں تاکہ آپ کے مہمانوں کو آپ سے اچھا اثر محسوس ہو۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے جناب حضرت مولانا اعظم حیات صاحب جو آپ حضرات کے شہر روڑکی سے تشریف لائیں، حضرت والا سے درخواست ہے کہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔